دنیا آن لائن ہے ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، اور جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں. تو عزیزان محترم، بہرحال یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. میں آپ کو بہت بڑا فلسفہ حکمت پڑھانے نہیں آیا، نہ مجھے آتا ہے. سادی سی چیزیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے قریب ہیں اہل بیت کے. اور یہ تبھی نظر آئے گا جب عملاً، بولنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے مجھے میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. بھائی آپ جانتے ہیں، کر کے دکھائیے، کر کے دکھائیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. اب ظاہر ہے ہم تو اس دور میں نہیں ہے کہ رسول کے چہرے کو دیکھ پائیں، تو ہم کیوں نہ رسول کی سنت پہ عمل کریں تاکہ ہم رسول کے قریب ہوں اور بی بی کو راضی کریں. اب سنت، اب پورے 24 گھنٹے میں جو میری زندگی کے کتنی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں، کتنی سنت پہ عمل کرتا ہوں. کچھ سنتیں مجھے یاد بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اب آپ بولیں گے یہ تو اہل سنت برادران کا کام تھا، ہمارا تو نہیں تھا مولانا. یقیناً اہل سنت برادران ہماری مجالس میں ہوتے ہیں، لائیو سن رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ برادران اہل سنت نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے نفس ہیں. تو بے شک ہمارے تاریخی اختلافات اپنی جگہ پر ہونے بھی چاہیے. علمی اختلاف ضروری بھی ہے اور یہی ڈفرینشیشن بھی ہوتا ہے، لیکن انسان رسپیکٹ کرنا ضروری ہے دوسرے فرقوں کا اور مذاہب کا. آپ دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی مجالس میں آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ معارف بیان کرتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور سب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. اب کتنی سنتیں میں دن میں عمل کرتا ہوں، کتنی سنتیں مجھے عمل کرنی چاہیے. اب مشکل کام ہے یہ تھوڑا سا. عزیزان محترم، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دانت صاف کیجئے، سونے سے پہلے صاف کیجئے، صبح صاف کیجئے. کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے. اور یہ کام رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ دانتوں کو صاف کر کے مسواک کر کے سویا کرو، اٹھا. تو آپ اپنے بچے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا رسول خدا نے فرمایا ہے اس لیے دانتوں کو صاف کرو. تو وہ رسول کے بھی قریب آئے گا اور وہ کام بھی انجام دے گا. آپ کہیں کہ بیٹا کھانا کھاتے وقت ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھاؤ. کیوں؟ رسول خدا نے فرمایا ہے. اب دھونا تو ضروری ہے، جراثیم ہوں نہ ہوں صاف ہوں یہ تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن رسول نے فرمایا ہے. اور بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا ہے. اور کھانے کو آرام سے چبا چبا کے کھاؤ. کیوں؟ رسول نے فرمایا ہے. اور 1/3 حصہ کھانے میں چھوڑ دو پانی کے لیے، رسول نے فرمایا ہے. ڈاکٹر کی باتیں تو ہم سب کو یاد ہیں، رسول کی بات یاد نہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کے بچے کو رسول سمجھ میں آئے گا کہ وہ خدا کا نبی کون تھا جو اتنا سب جانتا تھا 1400 سال پہلے. تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے عزیزان محترم، بڑی سادی سی بات ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں رسول کو داخل کریں گے، پھر ظاہر ہے آپ رسول کے قریب ہو جائیں گے، تو یقیناً ہم اپنی بیوی کو راضی کر سکیں گے. اللہم صلی علی محمد